السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم عزیزوں اور دوستو، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہر نفس کو، ہر جاندار کو، ہر متنفس کو ایک نہ ایک دن دنیا سے جانا ہے اور ایک نہ ایک دن اس کو موت آنی ہے۔ پھر چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ جانور ہو، چاہے وہ چرند ہو، چاہے وہ پرند ہو، سب کو ایک نہ ایک دن اس دنیا سے اپنی موت کا سامنا کر کر رخصت ہونا ہے۔ جی ہاں میرے عزیزوں اور دوستو، قرآن پاک میں بھی اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر جاندار کو ایک نہ ایک دن موت آنی ہے۔ لیکن میرے عزیزوں اور دوستو، اہل ایمان کو یہ فکر اس بات کی ہونی چاہیے کہ دنیاوی زندگی تو مختصر سی زندگی ہے، یہ دنیا دار فانی ہے، اور دار بقا اور ہمیشہ کی زندگی یہ آخرت کی زندگی ہے۔ اس لیے میں اپنے آخرت کی زندگی کے لیے کچھ ایسا کر جاؤ جو مجھے وہاں پر کام آئے اور جو وہاں پر میری سرخ روئی کا، کامیابی کا ذریعہ بنے۔ میرے عزیز اور دوستو، اعمال تو بہت سارے ہیں، نمازیں پڑھنا ہے، روزے رکھنا ہے، زکوٰۃ فرض ہے تو زکوٰۃ دینا ہے، حج فرض ہے تو حج کرنا ہے، حقوق العباد ہیں کہ اپنے بھائی بہنوں کا، اپنے ماں باپ کا، اسی طرح اپنے پڑوسی کا، اپنے رشتہ داروں کا، اپنے دوست احباب کا، اپنے بازو میں بیٹھنے والے کا حق ہوتا ہے، ان حقوق کو بھی ادا کرنا ہے۔ لیکن میرے عزیز اور دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایک حدیث ایسی سناؤں گا جس حدیث میں 3 باتیں بتلائی گئی ہیں، اور یہ 3 باتیں آپ کو اپنی زندگی میں ضرور کرنی چاہیے۔ ضرور ان 3 باتوں پر آپ کو عمل کرنا ہی کرنا چاہیے کہ اگر آپ اس دنیا سے رخصت بھی ہو جاوے تب بھی آپ کے کھاتے میں، آپ کے نامہ اعمال میں، آپ کے اعمال کے رجسٹر میں آپ کے لیے ثواب لکھا جاتا رہے۔ اس لیے کہ عام حالات میں اگر انسان دنیا سے مر جاتا ہے، رخصت ہو جاتا ہے، اس کو موت آ جاتی ہے، تو پھر اس کے اعمال کا رجسٹر کلوز کر دیا جاتا ہے، بند کر دیا جاتا ہے۔ اس نے اپنی زندگی میں جو اعمال کیے ہیں اچھے برے، اسی اعمال کے ساتھ اب اس کا حساب و کتاب ہونا ہے۔ لیکن ایک حدیث میں آج جو آپ کو سناؤں گا، اس حدیث کو سن کر یقیناً آپ کو خوشی ہوگی کہ حدیث میں ایسی 3 چیزیں بتلائی گئی ہیں کہ اگر آپ کو موت آتی ہے اور آپ دنیا سے چلے بھی جاتے ہیں تب بھی آپ کے نامہ اعمال میں ثواب لکھا جاتا رہے گا۔ آپ قبر میں رہیں گے لیکن آپ کو ثواب کے تحفے ملتے رہیں گے۔ تو آپ اس حدیث کو ضرور سنیں، عمل کی نیت سے سنیں اور ان 3 باتوں پر ضرور عمل کریں۔ دیکھیے، پہلے میں حدیث کی عبارت پڑھتا ہوں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا مات الانسان انقطع عمله الا من 3: صدقة جاریة او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له، رواہ مسلم رحمہ اللہ تعالی۔ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان کو موت آتی ہے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے، کٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، الا من 3، لیکن 3 اعمال ایسے ہیں کہ اس کا ثواب اس کو قبر میں بھی ملتا رہے گا، حشر میں بھی ملتا رہے گا۔ جی ہاں میرے عزیزوں اور دوستو، وہ 3 عمل کون کون سے ہیں اس کو آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلا عمل ہے صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ۔ جی ہاں، آدمی نے اپنی زندگی میں کچھ ایسے اعمال کیے ہو کہ اس کے مرنے کے بعد بھی ان اعمال کا ثواب جاری رہے، جیسے مسجد بنا دی، کسی جگہ پر مسافر خانہ تعمیر کر دیا، اور رفاع عام کے لیے کوئی اچھی چیز بنا دی جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہے، کہیں بورنگ کرا دی، کہیں پر کنواں کھدوا دیا جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہے۔ تو جب تک یہ چیزیں دنیا میں موجود رہیں گی، لوگ اس سے استفادہ کرتے رہیں گے، مسجد میں نماز پڑھتے رہیں گے، کنویں اور بورنگ سے پانی استعمال کرتے رہیں گے، مسافر خانے سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے، تب تک آپ کو ثواب اس کا ملتا رہے گا۔ جی ہاں میرے عزیزوں اور دوستو، اسی طرح سے دوسری چیز ہے او علم ينتفع به، کہ ایسا علم کہ جس سے فائدہ اٹھایا جاتا رہے۔ جیسے آپ نے اپنی زندگی میں کچھ لوگوں کو ایسا قرآن پاک کا علم سکھایا، قرآن پاک پڑھنا سکھایا، قرآن پاک کو سمجھنا سکھایا، آپ دنیا سے رخصت ہو گئے، اب وہ جو آپ کے شاگرد تھے وہ دوسروں کو سکھا رہے ہیں، وہ اپنے شاگردوں کو سکھا رہے ہیں۔ یہ سلسلہ جب تک یہ کڑی جاری رہیں گے اور یہ لوگ جب تک پڑھتے رہیں گے، ان کو اپنے پڑھنے کا ثواب تو برابر ملے گا ہی، لیکن ساتھ میں چونکہ آپ اس کا ذریعہ بنے ہیں، اس لیے آپ کے نامہ اعمال میں بھی اس کا ثواب لکھا جاتا رہے گا۔ تیسری چیز ہے جو بڑی اہم ہے، او ولد صالح یدعو لہ، کہ ایسی نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ جی ہاں میرے عزیز اور دوستو، کہ اپنی اولاد کی ایسی تربیت کرنا کہ اولاد نیک بن جائیں،
اور آپ کے اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بھی آپ کو قرآن پاک پڑھ کر آپ کو بخشے، تسبیحات پڑھ کر، نمازیں پڑھ کر، روزے رکھ کر اس کا ثواب آپ کو بخشے، آپ کے نام سے قربانی کرے، آپ کے نام سے صدقہ کرے۔ ایسی اولاد کی تربیت کی جائے کہ آپ دنیا سے رخصت ہو جائیں، لیکن اولاد جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو سب سے پہلے اپنے والدین کے لیے دعا کرے۔ تو یہ تین چیزیں ہیں میرے عزیزوں اور دوستوں، کہ آدمی دنیا سے رخصت بھی ہو جائیں تب بھی اس کا ثواب منقطع نہیں ہوتا، اس کا ثواب نہیں کٹتا، صدقہ جاریہ ہیں۔ اسی طرح علم ہے جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے۔ علم کے اندر یہ چیز بھی آ گئی کہ آپ نے کوئی اچھے اعمال کی کتاب لکھ دی، کوئی اچھی کتاب لکھ دی کہ جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں، یہ بھی اس میں داخل ہیں۔ اور تیسری چیز ہے نیک اولاد۔ تو یہ تین چیزیں ہر شخص کو اپنی زندگی میں ضرور کرنی چاہیے کہ آخرت میں تو ثواب کی ضرورت پیش آنی ہی آنی ہے، نیک اعمال جتنے بھی ہوں اس کو اتنے کم محسوس ہوں گے، اس لیے ایسا کرے کہ یہ تین اعمال اپنی زندگی کے نصب العین اس کو سمجھے، اور ضرور کوئی نہ کوئی اپنی زندگی میں ایسا عمل کر لے کہ جس کا ثواب آپ کو بعد میں ملتا رہے۔ کہیں صدقہ جاریہ کر دے، کہیں مسجد کی تعمیر چل رہی ہے، آپ نہیں پوری مسجد بنا سکتے، اس مسجد کی تعمیر میں حصہ لے لے۔ اسی طرح اپنی اولاد کو حافظ بنائے، عالم بنائے۔ اگر آپ کی اولاد نہیں ہے یا نہیں بننا چاہتی تو پھر کسی غریب یتیم بچے کو اس کا خرچ آپ اٹھا لیں اور اس کو حافظ عالم بنائیے، یا اگر یہ بھی آپ سے نہ ہو سکے تو کم از کم آپ کے پاس جو مدارس کے سفراء آتے ہیں، آپ کے قریبی علاقے میں جو مدارس ہے جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان وہاں پر تعلیم حاصل کرتے ہیں، آپ ان کے مدرسے میں آپ کچھ صدقہ دے دیجئے، کچھ عطیہ فی سبیل اللہ کر دیجئے۔ اور تیسری چیز، اپنی اولاد کو حافظ عالم بنائیے یا نہ بنائیے، لیکن اپنی اولاد کو نیک ضرور بنائیے تاکہ یہ اولاد آپ کے لیے آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنے۔ تو اس حدیث کو آپ اچھے سے سمجھیں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں اور اس کو دوسروں کے ساتھ شیئر کیجئے تاکہ دوسروں کو بھی ایسے اعمال معلوم ہوں جو ان کے لیے مرنے کے بعد بھی آخرت میں کام آئے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔